بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو خیر و عافیت سے رکھیں۔ سامعین کرام، گزشتہ لیکچر میں ہم نے مختلف نظام ہائے معیشت کے اثرات کس طرح سے معاشرے کے اوپر مرتب ہوئے اس کا جائزہ لیا تھا۔ اس لیکچر میں ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جو معاشی نظام اس وقت دنیا میں رائج ہیں اس کے جو بنیادی ستون ہیں اور اس کے جو اہم کردار ادا کرنے والے عوامل ہیں ان کو زیر بحث لایا جائے۔ یہ چونکہ ایک تفصیلی لیکچر ہے اس لیے اس کے 2 حصے کیے گئے ہیں، تو اس ریکارڈنگ میں اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس کا حصہ اول پڑھیں گے۔ چنانچہ دنیا میں اس وقت جیسا کہ ہم نے عرض کیا اکثر جگہوں پہ مکسڈ اکانومی چل رہی ہے، یعنی مخلوط معاشی نظام جو ہے وہ کار فرما ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نظام میں کیا بنیادی ستون جو ہے وہ کار فرما ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جس کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، جو کاروبار میں نفع جس سے نفع کا تعین ہوتا ہے، وہ ہے سود۔ اور اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے کاغذی کرنسی۔ تیسری چیز جو ہے وہ اثاثہ جات کے تحفظ کا جزوی انتظام ہے، نظام اور انتظام۔ چوتھی چیز جو ہے وہ بینکاری ہے، اور 5ویں چیز جو ہے وہ ٹیکس یعنی محصول لگانا ہے۔ 6ٹھی چیز جو ہے وہ بین الاقوامی تجارت ہے۔ 7ویں چیز کارپوریشن کمپنیز کارپوریٹ کلچر ہے، اور 8ویں چیز بیمہ کمپنیز یعنی انشورنس کمپنیز ہیں۔ 9ویں چیز جو ہے یہ نجکاری ہے یعنی پرائیویٹائزیشن ہے، اور 10ویں چیز قومی قرضہ ہے، اور اس کے بعد قومی بجٹ ہے، بازار حصص یعنی سٹاک ایکسچینج سٹاک مارکیٹ ہے، اور اسی طرح صرافہ بازار یعنی فورن ایکسچینج مارکیٹ جو ہے، یہ بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم ہر ایک کی تفصیل مستقل طور پہ آگے آنے والے صفحات میں جانیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے سود کے بارے میں تھوڑا سمجھتے ہیں۔ ملکی اور بین الاقوامی جو تجارت ہے اس میں جو لین دین ہے، خصوصاً وہ لین دین جو بینکوں کے ذریعے ہوتا ہے، وہ سارا سودی نظام پر مبنی ہے، یعنی اس میں جو ریٹ کا تعین ہے وہ فلیکسیبل ریٹس نہیں ہے، وہ فکسڈ ریٹس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس میں خطرہ یہ رہتا ہے کہ جس نے منافع دینے ہیں، جس نے نفع دینا ہے، اس کو نقصان ہوتا ہے یا نفع ہوتا ہے اس سے غرض نہیں ہوتی، بلکہ جو نفع جس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے اس کو بہرحال ایک خاص منافع دینا ہی دینا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے سود جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ چنانچہ سود کے بڑھنے یا کم ہونے سے دیگر چیزوں کا بڑھنا اور کم ہونا بھی پایا جاتا ہے، یعنی جس کو انٹرسٹ ریٹ کہا جاتا ہے۔ اگر انٹرسٹ ریٹ کسی ملک کا زیادہ ہوتا ہے تو اس کی چیزیں اسی طرح سے مینیج ہوتی ہیں، اور جس ملک میں انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے تو اس کی چیزیں اسی طرح سے مینیج ہوتی ہیں۔ غرض یہ کہ انٹرسٹ ریٹ کو ملک کی اکانومی اور معیشت میں بنیادی درجہ حاصل رہتا ہے۔ چنانچہ سود جو ہے وہ انفرادی بھی جو ہے اس معاشرے کا حصہ ہے، اس معاشی نظام کا حصہ ہے، اور قومی سود بھی اس معاشی نظام کا حصہ ہے۔ یعنی چونکہ انفرادی طور پر بھی معاملات کیے جاتے ہیں لون اور قرضے کے، اور بین الاقوامی طور پر بھی ملکی طور پر بھی لون اور قرضے کے معاملات کیے جاتے ہیں، جو بہرحال
سود پر مشتمل ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ ایک بڑا جو ہے وہ غیر جو ہے متاثر کن اثر جو ہے وہ معاشرے پہ پڑتا ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے کاغذی کرنسی، یعنی دراصل کرنسی جو ہے وہ سونا اور چاندی ہے۔ قرآن و سنت میں بھی اسی طرح سے بتایا گیا ہے، اور زمانہ قدیم میں بھی اسی طرح سے جو اصل کرنسی ہے وہ سونا اور چاندی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہر علاقے میں مختلف قسم کے سکے، چمڑے کے ٹکڑے، پتھر، اس طرح کی چیزیں بھی رائج رہی ہیں جو کرنسی کے طور پر قابل استعمال رہی ہیں۔ تاہم جب سے معاشی نظام ایک نظام کی صورت میں آیا ہے، سسٹمائز شکل میں آیا ہے، تب سے اصل جو ثمن ہے یعنی سونا چاندی اور اس طرح کی جو بیش بہا قیمتی چیزیں ہیں، ان کی بجائے کاغذی کرنسی کو رواج دیا گیا ہے۔ اس کے اپنی جگہ بہت فوائد بھی ہیں، ایز ہے، اور ہر اس کو کیش کو لے کے جانا، لینا، جیب میں رکھنا، آج تو اس سے بھی اپڈیٹ زمانہ ہے، کارڈ، اور کارڈ کے بعد پھر آن لائن پیمنٹس، تو اس کے بعد پھر ڈیجیٹل کرنسی، تو یہ چیزیں تو اور بھی اپڈیٹس ہیں، لیکن ان میں اپنے فوائد کے ساتھ ساتھ ان کے جو نقصان کے ثمرات ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ اصل ثمن کا جو ہے وہ کاغذی کرنسی کی وجہ سے فقدان ہو رہا ہے۔ یعنی معاشرے میں یہ بات مشہور ہے اور ہو رہی ہے آہستہ آہستہ کہ جس قدر کاغذی کرنسی موجود ہے، شروع میں تو اس کے بیک پہ اس قدر سونا یا چاندی تھا، لیکن اب وہ نہیں رہا، تو اصل ثمن جو ہے وہ مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ دوسرا اس سے ایک نقصان یہ سامنے آتا جا رہا ہے کہ سونا چاندی جو ہے وہ افراد کے ہاتھوں سے نکل کر مقتدر قوتوں کے ہاتھوں میں جاتا جا رہا ہے۔ چونکہ افراد کو سونے چاندی سے قرض نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ خوبصورتی کے لیے، زیورات کے لیے شکل میں اس طرح کی چیزوں میں سونا موجود رہ گیا ہے، کرنسی کی شکل میں سونا اب نہیں رہا، چونکہ وہ رائج نہیں رہی تو لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں رہی، اور اس طرح سے اصل ثمن جو ایک بیش بہا چیز تھی وہ افراد سے نکل کر مقتدر قوتوں کے پاس جاتا جا رہا ہے۔ پھر چنانچہ سونے اور چاندی کی بنیاد پر ہی، اس کی بیس پر ہی جو ہے وہ کاغذی کرنسی جاری کی جاتی ہے یا کی گئی تھی، تو اس کے بعد سے پھر افراد زر کا جو افراط ہے اور تفریط ہے وہ انہی مقتدر قوتوں کے ہاتھوں میں آ سکتا ہے جن کے پاس اصل سونے کی اور چاندی کی طاقت ہے۔ تو کاغذی کرنسی ایک ایسا پلر ہے جو سود کے بعد جو ہے وہ سب سے زیادہ جس کا استعمال بھی ہے اور جو اس میں اثر انداز بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح تیسری چیز جو ہے وہ اثاثہ جات کے تحفظ کا جزوی نظام ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ ایسٹ بیس ٹرانزیکشنز کریں گے۔ اگر آپ کے پاس ایک ایسٹ ہے اور اس کی ویلیو 1 ملین ہے، یعنی 10 لاکھ روپے ہے یا 1 لاکھ روپے ہے، تو وہ ایسٹ 1 لاکھ کا ہی شمار ہوگا۔ اس ایسٹ کو آپ 10 جگہ نہیں بیچ سکتے 1-1 لاکھ کہہ کر کہ اس سے 10 جگہ بیچ کر اور 10 جگہ سے نفع حاصل کیا جائے۔ تو اس طرح سے پورے ایسٹ کا، پورے اثاثے کا تحفظ پوری طرح سے ہوتا ہے، لیکن جو اس معاشی نظام میں اثاثہ جات کا تحفظ ہے وہ جزوی ہے، وہ مکمل نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک بینک کے پاس 100 روپے ہوں تو وہ 1000 روپے کے قرضے جاری کر سکتا ہے، یعنی ایسٹ اگر 100 روپے کا ہے تو 1000 روپے تک قرضے جو ہے وہ جاری ہو سکتے ہیں، مطلب 10 ٹائمز مور جو ہے وہ اس کے اوپر قرضہ جاری کیا جا سکتا ہے، ایسے ہی جیسے ایک ایسٹ کو 10 جگہ بیچا جا سکے۔ یعنی بینک اپنی اصل اثاثوں سے 10 گنا زیادہ قرض کے چیک وغیرہ دے سکتا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اثاثہ جات کا جزوی نظام موجود ہے، مکمل نظام موجود نہیں ہے۔ اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ ایک بینک کے پاس مثلا 1 لاکھ روپے ہوں تو وہ بینک 10 لاکھ روپے کا قرض جاری کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر اس بینک نے 8% کے سود سے 1 لاکھ روپے لوگوں کو قرض دیے تو بینک کی سالانہ آمدنی 8% نہیں ہوگی، بلکہ 1 لاکھ پہ 8% 8000 ہے، تو 10 لاکھ پہ 8% اس 1 لاکھ کا 80% بنے گی، یعنی اس کی آمدنی
1000 روپے ہوگی، 80,000 روپے ہوگی۔ تو یہ جزوی نظام کا جو مقتدر قووں کو یہ فائدہ ہو رہا ہے وہ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ ان کا ریٹرن کئی گنا بڑھ رہا ہے، جبکہ جو ایسٹس ہیں وہ اتنے ہی کم ہیں۔ چنانچہ خدا نہ خواستہ کبھی کوئی معاشی بحران آئے تو پھر یہ ایک دم سے دڑام سے جو ہے وہ تباہ حالی کا اور زبوں حالی کا شکار ہوگا، جس طرح سے گزشتہ جو فائنینشیل کرائسس 2007-8 میں آئے تھے ان میں ایسا ہی ہوا تھا۔ اسی طرح ایک اہم کردار بینکاری ہے، چنانچہ یہ ایک ایسا کردار ہے جس کے بغیر اب تقریباً چارہ ممکن نہیں رہا۔ معاشی نظام کے اندر بینک کے بغیر اب سلسلہ آگے چلنے سے مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ چنانچہ سرمایہ دارانہ نظام ہو یا کوئی بھی نظام، اس کے اندر بینک کو اصل طاقت کی اہمیت حاصل ہے۔ بینک ہی کے ذریعے سود ہوتا ہے، بینک ہی کے ذریعے کاغذی کرنسی ہوتی ہے، بینک ہی کے ذریعے ریزرو سسٹم رکھے جاتے ہیں، اور بینک کی بنیاد پر ہی سارا سودی نظام قائم ہے۔ چنانچہ یعنی بینک لوگوں سے کم شرح پر قرض لیتا ہے اور دوسروں کو زیادہ شرح پر دیتا ہے اور درمیان کا منافع خود رکھتا ہے۔ یہ ایک بینک کا عمومی کام ہے، لیکن اس وقت ملکی معیشت جو ہوتی ہے وہ بینک کے ذریعے ہی کنٹرول ہوتی ہے۔ چنانچہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی معیشت کا جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ بینکنگ سسٹم کے ریکارڈ سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ جس ملک میں بینکنگ کی پینیٹریشن کم سے کم ہوتی ہے اس کی معیشت کمزور سمجھی جاتی ہے، اور جس ملک میں بینکنگ کی پینیٹریشن یعنی بینکنگ کا رواج زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے تو وہاں کی معیشت اتنی ہی مستحکم سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک چیز جو ہے وہ محصول لگانا ہے، یعنی ٹیکسز ہے۔ یہ تو گزشتہ زمانوں میں بھی رہا ہے، لیکن گزشتہ زمانوں میں ٹیکسز کے اصول جو ہے وہ اور طرح سے تھے، اور اس زمانے میں ٹیکسز کے اصول اور طرح سے ہیں۔ چنانچہ جہاں اپنے موجودہ وسائل کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں ناکامی ہو رہی ہوتی ہے تو بچے جائے کہ آمدنی کی ترقی میں جو ہے کردار ادا کیا جائے، محصول لگانے کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے، اور ٹیکسز پہ ٹیکسز لگا کر جو ہے وہ اس طرح سے آمدنی حاصل کی جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غریب ہو یا مالدار ہو اس کو بہرحال ٹیکس دینا پڑتا ہے، جو کہ غریب طبقے کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور پھر قوانین کچھ اس طرح سے ہیں کہ ٹیکس جو ہے وہ اچھے انداز میں ادا نہیں ہو پاتا، جس سے اصل جو سرمایہ دار ہیں ان کو بہرحال فائدہ حاصل رہتا ہے۔ اسی طرح ایک چیز جو ہے وہ بین الاقوامی تجارت ہے، اس کا بھی موجودہ معاشی نظام میں ایک بڑا کردار ہے۔ بین الاقوامی تجارت سے مراد یہ ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک سے تجارت کرے گا تو اس سے یعنی امپورٹ اور ایکسپورٹ جتنی زیادہ بڑھے گی ملکوں کے درمیان اتنی زیادہ معیشت کو ترقی ملے گی۔ لیکن اس میں ستم یہ ہے کہ انٹرنیشنل تجارت جو ہے وہ ہر کرنسی میں الاؤ نہیں ہے، بلکہ چند ایک کرنسیز جو ہیں جس میں انٹرنیشنل تجارت جو ہے وہ الاؤ ہے، جیسے ڈالر ہے، یورو ہے، پاؤنڈ اسٹرلنگ ہے اور جاپانی ین وغیرہ ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے، اس میں بھی دنیا کی تقریباً 89% تجارت جو ہے وہ ڈالرز میں ہوتی ہے، باقی 11% دوسری جو ہے وہ کرنسیز میں ہوتی ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جس کرنسی میں تجارت ہوتی ہے اس کا رواج بڑھتا ہے، اس کی ویلیو بڑھتی ہے۔ تو اس طرح سے ڈالر بڑھتے سے بڑھتا چلا جاتا ہے اور دیگر کرنسیاں اس کے مقابل جو ہے وہ اپنی حیثیت کھوتی جا رہی ہیں۔ تو اس کا یعنی بین الاقوامی تجارت بھی اس موڑ پہ ہے کہ جہاں سے اعتدال کا نظام نہیں قائم ہو پا رہا، بلکہ استحصال کا نظام چل رہا ہے۔ اسی طرح ایک جو بنیادی ستون میں سے ایک جو ایک چیز ہے وہ ہے کارپوریشن، یعنی شروع میں مرچنڈائز قسم کے کاروبار تھے اور یعنی انفرادی طور پہ لوگ اپنا کاروبار کرتے تھے، اب کارپوریشن کمپنیاں اور فرمز جو ہیں وہ بن چکی ہیں،
ان کے لیے قوانین مرتب ہو چکے ہیں۔ تو اس طرح سے کارپوریشن کو جس طرح سے اتھارٹیز بھی جو ہے وہ دے دی گئی ہیں، چنانچہ کارپوریشن میں مختلف قسم کے افراد جو ہے وہ شرکت کر سکتے ہیں، لیکن فیصلہ اس کا ہوتا ہے آخری، اور رائٹس سب سے زیادہ اس کو ملتے ہیں جس کے پاس میجورٹی ہوتی ہے۔ یعنی ایک شخص کے اگر 51% حصے ہیں، شیئرز ہیں کسی کارپوریشن میں، تو باقی جو 49% جو حصہ دار ہیں ان کے اوپر فاصلہ ایک شخص کا لاگو ہوتا ہے۔ تو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپرچونٹی ملتی ہے کہ وہ اپنی چیزوں اپنے پیسوں کو انویسٹ کرے، لیکن اس کا نقصان بھی یہ ہوتا ہے کہ بہرحال اس میں جو زیادہ حصے کا شراکت دار ہے اس کی منمانی جو ہے وہ دیگر لوگوں کو ماننی پڑتی ہے، اور پھر ریگولیشنز اس طرح سے ہوتی ہیں کہ جس میں جو ہے رائٹس چونکہ میجورٹی کو دیا جاتا ہے، تو جو اکثر ایسا ہوتا ہے جو کم حصوں کا شراکت دار ہوتا ہے اسے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال کارپوریٹ کلچر جو ہے ایک ڈیولپ ہو چکا ہے، جو کہ ایک کاروبار کی ایک نئی قسم اور ایک نئی صورت ہے، جس کے فوائد بھی اپنی جگہ ہیں، بہرحال اس میں نقصانات بھی اپنی جگہ ہیں۔ ابھی تک کے لیے اس لیکچر میں انشاءاللہ اتنا ہی۔ اس کا جو بقیہ حصہ ہے وہ ہم انشاءاللہ دوسرے حصے میں ذکر کریں گے۔ جزاکم اللہ تعالی خیر۔ آپ حضرات کا بہت شکریہ۔